خواتین، یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جو درود پاک کی برکتوں کو ظاہر کر رہا ہے، آئیے سنیے، ایمان تازہ کیجیے، اپنے دل میں درود پاک کی محبت کو بڑھائیے. ترمذی شریف دوسری جلد میں حدیث نمبر 484 ہے. حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پروگرام نیک خواتین لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جی لائیں گے، وہ پاکیزہ زندگی گزارے گا، اور ضرور انہیں ان کا نیک یعنی اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو. اس کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے دنیا میں حلال رزق دے کر، قناعت عطا فرما کر، اور آخرت میں جنت کی نعمتیں دے کر پاکیزہ زندگی دیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جو اچھی زندگی ہے اس سے مراد عبادت کی لذت ہے. اللہ میں نصیب فرمائے. تو مرد ہوں یا عورتیں، سب نے نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ پاک کی جناب میں جانا ہے، اس کے فرما بردار بن کر جانا ہے انشاءاللہ الکریم. تو پروگرام نیک خواتین کو لانے کا مقصد، اس میں چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری اسلامی بہنیں سنیں، بہو بیٹیاں سنیں اور نیک اعمال کی طرف رغبت حاصل کریں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف کہ ہمارے آج کا کیا عنوان ہے اور کن کی پاکیزہ سیرت ہم سنیں گے، کن کا تذکرہ خیر سنیں گے. حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو اللہ پاک کے نبی، جی، ان پر اللہ پاک نے کچھ صحائف بھی نازل فرمائے. سبحان اللہ. ان کی بیٹی شہزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا. جی. آج کچھ اس کو ہم سنیں گے. صحیح. موسیٰ علیہ السلام مدین شعیب علیہ السلام کے علاقے میں کیسے پہنچے؟ فرعون آپ کے در پہ تھا، آپ کو شہید کرانا چاہتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام طویل سفر پیدل کرتے ہوئے، فاقوں پر فاقے کرتے ہوئے، درخت کے پتوں پر گزارا کرتے ہوئے اللہ یہاں پہنچتے ہیں مدین میں. اور ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا کہ وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں صفورہ اور لیہ جی، رحمۃ اللہ تعالی علیہما، یہ اپنے بکریوں کو، جانوروں کو روک رہی تھیں اور الگ ہو کر بیٹھی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں الگ بیٹھی ہیں، بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب تک لوگ فارغ نہیں ہو جاتے ہم نہیں اس طرح کرتے ہیں، ہم نہیں جاتے.
تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایک کنویں سے وہ بہت بڑا پتھر جس کو 8-10 افراد اٹھا سکتے تھے اکیلے نے اٹھایا، بکریوں کو پانی پلایا۔ تو اب جب یہ دونوں شہزادیاں شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں، پہنچنے کے وقت سے کچھ بیشتر پہلے، تو شعیب علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ اتنی جلدی آج کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو بھیجا کہ ان کو بلا لائیں۔ جی اب وہ کس انداز سے آئیں؟ سبحان اپنی آستین کو اپنے چہرے سے ڈھانپتے ہوئے آئیں اور کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو اور مجھے بتاؤ کہ راستہ کس کیا طرف ہے۔ بات، آگے نہیں چلایا، وجہ کہ وہ پردے کا، حیا کا معاملہ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حیا کرنا۔ تو سبحان سبحان تو خیر جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو شعیب علیہ السلام کھانا میں مدعو کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا کہ میرے اس کام کی اجرت نہ ہو جائے۔ اللہ، تو شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری بطور اجرت نہیں بلکہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سبحان اچھا اب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک شہزادی نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، ہماری بکریاں چرائیں گے اور ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ طاقتور بھی بہت ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ طاقتور یوں کہ انہوں نے اتنا بڑا پتھر اٹھا دیا، ماشاء اللہ، امانت دار یہ ہیں کہ انہوں نے سبحان ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا، نظر نہیں اٹھائی اور ہمیں پیچھے چلایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شہزادی کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش کی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 27 میں سبحان اس کا بیان ہوتا ہے۔ سبحان قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 27 ہے۔ یہ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، اللہ چاہے گا تو تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ نیک کام کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سبحان سنت ہے۔ سبحان اچھا موسیٰ علیہ السلام نے رضامندی کا اظہار کیا، سورہ قصص کی آیت نمبر 28 میں اس کا بیان ہے۔ قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں 8 یا 10 سال جی تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ جب یہ معاہدہ ہوا جی تو اب چونکہ بکریاں چرانی تھیں تو اس کے لیے عصا کی حاجت ہوتی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو کہا کہ آپ ایک عصا لے آئیں۔ کچھ عصا رکھے ہوئے تھے، کچھ سٹکس، لاٹھیاں جو تھیں، تاکہ یہ بکریوں کی نگہبانی بھی کریں اور بکریوں سے درندوں کو دور کر سکیں۔ صحیح، اچھا شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے عصا موجود تھے۔ سبحان اللہ، سبحان صاحبزادی کا ہاتھ اس پر پڑا، وہ عصا جو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے سبحان اللہ، اور انبیاء کرام سے ہوتا ہوا شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اس عصا کے تعلق سے بھی بڑے معجزات اور وہ ہیں، تو خیر ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو وہ جو عصا مبارک تھا وہ آدم علیہ السلام سے شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہوا شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ ماشاء اللہ، اور پھر اس کے معجزات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے تھے، اس کو زمین میں گاڑتے تو یہ سرسبز درخت بن جاتا، اس کو اندھیرے میں ٹارچ کا کام لیتے تھے اور پتھر پر مارتے تو پانی جاری ہو جاتا۔ اچھا ابھی ایک جو خاص بات اور مزید اس یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میرے ہاتھ میں ہے اور ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے ماہنامہ خواتین اس کا ویب ایڈیشن جاری ہوتا ہے ایوری منتھ، اس کو پڑھیں، اس فائدے مند ہے ان کے لیے۔
موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی اور واپس جانے لگے تو شعیب علیہ السلام رونے لگے، اللہ کہا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، کمزوری بھی ہے، حسد کرنے والے بھی زیادہ ہیں، مگر مجھے آپ کو روکنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور رخصتی کے وقت شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا کبھی اپنے شوہر کی مخالفت نہیں کرنی۔ اللہ سبحان یہ کی پوائنٹ ہے نا، بے شک بھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی، اس کے ساتھ بنا کے رکھے جب تک شریعت سبحان اللہ۔ آپ کو وہ اجازت دے، جی آپ فرما برداری کریں۔ آج شریعت کی نافرمانی کا شوہر کہتا ہے تو پھر اس کی بات نہیں نہ مانی مانی جائے گی۔ اس میں ایک بات اور جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی جی کہ شعیب علیہ السلام کی شریعت میں پردہ فرض نہیں تھا، ٹھیک ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں شروع اسلام میں بھی پردہ فرض نہیں تھا، تو وہ صاحبزادیاں آئیں بھی پردے کے ساتھ تھیں اور مردوں میں وہ داخل نہیں ہوئی تھی، بھیڑ میں نہیں گئی تھی بلکہ الگ رہی تھی۔ الگ رہی تھی، اور بلانے بھی آئیں تو وہ آپ نے بتایا کہ اس طرح اپنے ہاتھ سے چہرے جی کو اپنے چھپاتی چہرے کو ہوئی، بالکل، پھر جی ماشاء جی اللہ۔ جی، اللہ ان کے صدقے ہماری آمین، بہن بیٹیوں کو حیا کی چادر آمین۔ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک بنیں گی تو پھر دیکھیں کہ آگے پاکیزہ زندگی عطا ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، ننھی مبلغہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ My name is مصباح فاطمہ۔ پیاری بچیوں، صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ جن چیزوں سے صحت خراب ہوتی ہو وہ ہرگز نہیں کھانی چاہیے۔ ہر روز ٹافیاں چاکلیٹ کھانا اور نہ ملنے پر ضد کرنا بہت بری بات ہے۔ یہ میٹھی تو ہوتی ہیں مگر بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، کیونکہ جو بچے ٹافیاں چاکلیٹ بسکٹ آئس کریم زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے اور یہ چیزیں گویا پیسوں سے بیماریاں خریدنا ہے۔ ٹافیاں چاکلیٹ کھانے کے بعد منہ صاف نہ کرنے کی وجہ سے منہ میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، پھر دانت کمزور ہو جاتے ہیں، دانت میں درد ہونے لگتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، پیٹ درد کرنے لگتا ہے، پیٹ کی آنتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ پیاری بچیوں، ہمیں وہ چیزیں کھانی چاہیے جن سے ہمیں طاقت ملے اور بیماریاں دور ہوں، جیسے ڈرائی فروٹ کھائیں، مثلاً بادام، کھجور، پستہ، کاجو، اخروٹ، انجیر، مونگ پھلی، کشمش وغیرہ۔ اسی طرح تازہ فروٹ کھائیں، مثلاً سیب، کیلا، امرود، مالٹا، موسمی، انار وغیرہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اپنی امی ابو سے یہ چیزیں مانگنے کی ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی امی ابو کے پاس پیسے ہی نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اللہ تعالی ہماری ننھی منی مبلغہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت شریعت کی پابند بنائے اور نیک پاکیزہ زندگی ان کو عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک سوال اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام آمنہ ہے۔ پیارے حاجی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، امی جان جو کھانا بناتی ہے اگر وہ ناپسند آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیں کہ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے لکھا ہے کہ کھانے میں عیب نکالنا اپنے گھر پر بھی نہ چاہیے، مکروہ و خلاف سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی، پسند آیا تو تناول فرمایا، یعنی کھا لیا ورنہ نہیں۔ اور کسی کے گھر میں عیب نکالنا اس میں اس کی دل شکنی ہے اور یہ حرص اور بے مروتی ہے، صحیح، تو کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ماں نے تکلیف کے ساتھ
اپنی مصروفیات کے باوجود کھانا بنایا، تو کتنی دل آزاری کی بات ہے کہ بچے یا بچیاں اس میں عیب نکالیں. جی اور عام طور پر بچے اور بچیاں جو ہے نا سبزیاں نہیں کھاتے یا دالیں کھاتے ہوئے منہ بناتے، تو اور ہر وقت گوشت ہی کھاتے رہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. گوشت نہ کھائیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح. تو جو اب گھر میں میسر ہے اسے کھانا چاہیے. سبزیاں تو باعث برکت ہیں، ماشاء اللہ باعث صحت و عافیت ہیں. ماشاء اللہ. اور کھانا بنانے والی والدہ ہوں یا ہمشیرہ ہوں تو ایسا بھی انسان ہی ہے، غلطی ہو ہی سکتی. اس میں بھی برداشت کرنا چاہیے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ اگر گھر کے اندر فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ایک مینیو بنا لیں تو کیا جی. حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. بیٹوں کو بیٹیوں کو جمع کر کے کہ بھی گھر کے اندر کیا پکانا ہے، ویکلی اس کا مینیو بنا لیں، اس کو لکھ بھی دیں، لکھ کر اس کو فریج پر آویزہ کر دیں صحیح. یا گھر کے کسی حصے میں، اس کے مطابق بنے گا، سب ماشاء کھائیں. اللہ. اور پھر ایک بات اور ہے کہ بچوں کو چاکلیٹ، پاپڑی، فلاں یوں وغیرہ وغیرہ اس سے بچائیں گے تو یہ کھانا جی. کھائیں گے. ماشاء اللہ. اور پھر بنانے کا انداز بھی ایسا ہو کہ بچے کھائیں. کھائیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہیں. آئیے اس کے تحت آج کیا گفتگو ہوگی، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ سنیے اور عمل کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھائیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے عالم، ماشاء اللہ. اور آپ نے اولاد کے حقوق کے تعلق سے بہت قیمتی مدنی پھول عنایت فرمائے، جی بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی. جی. تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. اب اللہ کی رحمتوں کو ان کو بہت اچھے انداز سے ڈھالنا ہے، تربیت کرنی ہے. سبحان اللہ. اور ایک خاص جو ایک حق ہے بچیوں کا وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو شوہر کی اطاعت کے طریقے اور آداب بتائے جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب ماشاء اللہ. بچیاں نہ جانے کیا کیا سیکھ رہی ہیں جس سے پریکٹیکل لائف کے اندر ان کو حاجت نہیں ہوتی. نہیں. اب ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ بچیاں پرائی امانت ہوتی ہیں، ایسے ہی. گھر سے رخصت کرنا ہوتا جی ہے. بالکل ایسے. اب جب یہ دوسری جگہ جائے گی تو شوہر اس سے پہلے انسیت نہیں ہے، پھر جو ساس ہے، سسر ہے، نند ہے، بھاوج ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی تربیت سب سے اہم تو یہ ہے، دیکھیں عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، بے شک. ٹھیک ہے. اب سب سے زیادہ جس کا حق ہے اس کے حقوق سیکھیں گے تو ادا کریں گے اللہ نا. اللہ اللہ. بڑی تو بات. بچیوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ شوہر کی اہمیت کیا ہے، اور اگر آپ شوہر کی اطاعت کریں گی، اس کی بات مانیں گی، ماشاء تو اللہ. آپ کو کیا اس کے بینیفٹس ملیں گے، سبحان دینی لحاظ سے کیا فائدہ ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورتوں سے فرمایا کہ شوہر کی فرما برداری کرنا، اس کے حق کو پہچاننا جہاد کے برابر ہے، اللہ. اور تم میں سے کم عورتیں ایسا کرتی ہیں. اللہ. اچھا نہیں کرتی تو پھر دکھڑے بھی جھیلتی ہیں نا، پھر وہ پریشانیاں بھی ہیں. ایسے ہی. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت اپنے رب سے ڈرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے. سبحان. جنت کے کسی ایک دروازے سے بھی داخلہ مل جائے اور کیا چاہیے، جنت میں پہنچ جائیں بھی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا دیدار کریں، اس کے حبیب کا، اس کے پیاروں کا دیدار کریں. سبحان. اور یہاں تو 8 دروازے کھولے جا رہے ہیں. اللہ. اس کی آنر ہے نا، اس کی کیا عزت ہے نا آنے والے کی. کیسا ہی نام ہے ماشاء اللہ. اچھا فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں عورتوں میں کون سی عورتیں جنت میں ہوں گی؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا ہر محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورت، جب اسے غصہ دلایا جائے یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ عورت کہے میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں سوؤں گی نہیں. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس عورت کے مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. اچھا تو بیٹی کی یہ تربیت کرنی ہے ان باتوں کے لحاظ سے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا. عرض کی اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا. حدیث پاک میں ارشاد ہوا عورت جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے وہ ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتی. اللہ. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
عورت اس وقت سبحان تک اللہ پاک کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے. اللہ. ارشاد فرمایا اگر انسان کے لیے کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں عورت کو ضرور حکم دیتا کہ جب شوہر اس کے پاس آیا کرے اسے سجدہ کیا کرے. سبحان اللہ. اس کی فضیلت کی وجہ سے جو اللہ پاک نے سبحان شوہر کو بیوی پر عطا فرمائی. سبحان اللہ. بھئی کسی انسان کو سجدہ کرنا نہ تعظیماً نہ عبادتاً ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، جائز. اور عبادتاً تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا. جی. یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی تھا وہ. جی. تو اب اپنی بیٹیوں کو شوہر کیا ہوتا ہے، یہ سمجھانا. اس کے حقوق کیا ہیں. اچھا آپ اگر اس کے حقوق بیٹا پورا کریں گے تو آپ کو دنیاوی لحاظ سے کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کو سکون ملے گا بیٹا، لڑائی جھگڑے سے بچیں گے، ناراضیوں سے بچیں گے، ماشاءاللہ. محبت بڑھے گی. یہ چیزیں آپ کی اولاد میں بھی سرایت کریں گی، ماشاءاللہ. گھر امن کا گہوارہ بنے گا، سب تمہاری عزت کریں گی. سبحان. اور اب کیا کریں، شوہر آئے تو ذرا مسکرا کر ملیں، شفقت سے استقبال کریں، پانی کا پوچھیں، کھانے کا پوچھیں. اور آتے ہی کہ وہ فلاں چیز لائے، میں نے جاتے ہوئے یاد دلایا تھا کہ منع کی فلاں چیز لانی ہے، وہ تو لائے نہیں آپ. بچی کا داخلہ ہوا ہے ابھی دارالمدینہ میں، تو وہ آپ نے فلاں چیز لانی تھی. تو بھائی پہلے اس کو سانس تو لینے دو. اچھا تو شوہر کے جو حقوق ہیں یہ اس کو سمجھائے جائیں. اور اس کے لیے اسلامی شادی ماشاءاللہ. ایک رسالہ ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا مواد ہے، بہت پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو بیوی پر شوہر کے حقوق جو بیان کیے وہ ہم ماں سمجھے اور وہ بعمل ہو اس پر، اور پھر جی. بچی کو سمجھائے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں شوہر کی اطاعت کرے، اگر وہ سختی بھی کرے تو وہ اس کو برداشت کرے، صبر اس کی کرے. عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی خیر خواہی کرے، ہر وقت اس کی خوشی چاہے، اس کو اپنا سردار جانے، نام لے کر نہ پکارے. آج کل تو رواج ہے کہ نام لیتے ہیں جی. اور اس میں کوئی شرم و حیا بھی فیل نہیں ہوتی. کسی سے بھی شکایت نہ کرے، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ پڑوسن سے، نہ اپنی سہیلیوں سے. ماشاءاللہ. اور اس کی اجازت کے بغیر والدین کے گھر بھی نہ جائے. اللہ. ناراض ہو تو خوشامد کر کے اس کو منائے. اللہ. تو یہ خیر یہ تربیت جو ہے بچیوں کی ماشاءاللہ. ماؤں نے کرنی ہے، پیرنٹس نے کرنی ہے. ہم ان کی تربیت کا سامان کر رہے ہیں. اسلامی شادی کتاب جو رسالہ ہے اس میں تفصیلیں نہ پڑھ لیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر حضور. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے قابل رشک خواتین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک قابل رشک خاتون حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں مگر دین پر، اسلام پر ثابت قدم رہیں. فرعون جیسے بدبخت شخص کی زوجیت میں تھیں جس نے استغفر اللہ خدائی کا دعویٰ کیا. جب بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے اور جادوگروں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح و کامرانی عطا فرمائی، تو اس وقت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون نے آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے بہت اذیتیں دی، بہت تکلیفیں پہنچائیں، مگر وہ ایمان سے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہٹا نہیں سکا. یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر کیل ٹھوک دیے گئے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا کہ ہل نہ سکیں، مگر پھر بھی آپ ایمان پر قائم رہیں. اور ان اذیتوں کے باوجود فرعون اسلام سے پھیرنے کے لیے کوشش کرتا تو آپ ایسا جواب دیتی کہ فرعون کا غرور، گھمنڈ، تکبر مٹی میں ملا دیتی. آپ نے فرمایا اے خدا کے دشمن، اے ظالم انسان، تو میرے وجود پر قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے. اللہ اکبر. اگر تو میرے جسم کا ہر عضو کاٹ دے تب بھی اللہ کی محبت، اللہ کا عشق بڑھتا ہی چلا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے جب بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم مبارک میں لوہے کے کیل ٹھوک دیے گئے تھے. تو حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے ناراض ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں. اللہ پاک تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر، تیری ہر حاجت پوری ہوگی. اب حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے دعا مانگی. قرآن میں اس کو حکایت کیا گیا سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش. جب فرعون نے دیکھا کہ ان ایمان سے میں پھیر ہی نہیں سک رہا، ناکام ہو رہا ہوں، تو اس نے اب یہ پلاننگ کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ بہت بڑی چٹان لاؤ، ان کو دکھاؤ، اگر یہ مان جائیں، دین سے پھر جائیں تو یہ میری زوجیت میں رہیں گی، عیش و عشرت میں رہیں گی، نہیں تو وہ چٹان ان پر گرا دو. اللہ اکبر. چٹان لائی گئی، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کیا دیکھتی ہیں؟ جنت میں سفید موتی کا محل. آپ کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے. اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے اور آپ پر چٹان گرائی گئی تو آپ کی روح آپ کے بدن سے پرواز کر چکی تھی. اللہ اکبر. انہیں جنتی گھر دکھایا گیا تو ان پر ساری تکلیفیں آسان ہو گئیں، یہ بھول گئیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو آپ کے جسم کے ساتھ اٹھا لیا گیا تھا. اللہ اکبر. وہ ایمان والوں کو تکلیفیں آتی ہیں مگر ایمان والے ان تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں. جب صبر کرتے ہیں تو ایمان والوں کو اللہ کی مدد آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، اگر دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو جو اسلامی بہنیں ہیں، انہیں دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کی استقامت، روزوں کی استقامت، شرعی پردہ، شرعی معاملات کرتے ہوئے رکاوٹ آتی ہے، شوہر کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، ساس سسر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے. سب کے لیے بدقسمتی کے ساتھ ہے، مگر ڈٹ جائیں. ہم مسلمان ہیں، ایمان اور اس کے تقاضوں کو بس مد نظر رکھیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور تکلیفوں کے باوجود ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو ترک نہیں کرنا. اللہ پاک رحمت فرمائے. اور دیکھیں یہ بھی سیکھنے کو ملا، جب تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. دعا کی برکت سے تکلیفیں ٹل جائیں گی یا ان پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ پاک رحمت فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین
جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور سوال اور جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے حاجی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کی غلطی پہ ڈانٹ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں ان کو ان کی غلطی پر ڈانٹنا تو سمجھانا تو اچھی بات ہے، بتانا تو اچھی بات ہے، توجہ دلانا، تربیت کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، لیکن ڈانٹنا، دیکھیں آپ بڑی بہن ہیں، امی نہیں ہیں، صحیح، آپ بڑے بھائی ہیں، ابو نہیں ہیں، ٹھیک، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اور بھائی بلا شبہ وہ باپ کے قائم مقام ہے، جی بڑی بہن کو بھی اپنی ماں کی جگہ سمجھنا چاہیے، جی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بڑی بہن ہے یا بڑا بھائی ہے وہ سمجھے کہ میں ابا ہوں تو وہ کہے کہ میں امی ہوں، یہ نہیں۔ ٹھیک، تو محبت کے ساتھ اپنے کام جو ماشاء معاملات ہوتے ہیں، نرم لہجہ اور نرم انداز، تو یہ بہت زبردست ہوتا ہے، تو ماشاء یہی انداز اپنانا سمجھ میں آتا ہے۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہن بھائیوں کا آپس میں محبت پیار رہے، چھوٹا بھائی ہو، بڑی بہن ہو، چھوٹی بہن ہو، بڑا بھائی ہو، کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ایسا رویہ سلوک کیا رکھیں؟ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی رائے کا بھی احترام کریں، کھانے پینے سونے جاگنے میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ صحیح، تو پنجابی میں کہتے ہیں جی نو جی، اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں عزت کرو گے عزت پاؤ گے، ماشاء وہ اللہ، چاہے بھائی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے ماں باپ ہے، چاہے دوست ہیں، فرینڈ سرکل ہے، جو بھی عزت کریں عزت پائیں گے۔ گلے شکوے بھی کرتے ہیں نا، میں نے یوں کیا ہے آپ نے تو یوں نہیں کیا، امی یہ یوں، بھائی تو یہ کرتا نہیں میں کرتی ہوں، بھائی کہتا ہے امی یہ کرتی نہیں ہے میں ہی کرتا ہوں، پھر بھی آپ کا جھکاؤ ادھر ہے، تو اس طرح گلے شکوے بھی ہوتے ہیں بہنوں بھائیوں میں، تو اس کا کیا علاج کریں؟ اس کے اندر پیرنٹس کا بھی نا ایک بہت اچھا رول ہونا چاہیے اولاد کی تربیت کے جی، تعلق سے، وہ ایسا ماحول بننے نہ دیں۔ صحیح، بعض اوقات اجتماعی سمجھانا بہتر ہوتا ہے، بعض اوقات انفرادی طور پر سمجھانا فائدہ مند ہوتا ہے، صحیح، ایز پر کنڈیشن جیسی صورت ہو۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم نے خواتین کو کیا ارشادات فرمائے، ان کی رہنمائی فرمائی، اس تعلق سے ہمارا بڑا ہی اہم سیگمنٹ الحمدللہ عز و جل ہوتا ہے خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اس میں آپ تک یہ معلومات پہنچائی جاتی ہیں کہ قرآن کریم نے خواتین کو کس طرح مخاطب فرمایا، کیا کیا حکم ارشاد فرمایا۔ آئیے سنتے ہیں آج کون سے حکم کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ لبیک حضور۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس کا شان نزول خاص ہے، لیکن اس کا حکم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے۔ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جو لوگ کہ انہیں اذیت پہنچتی ہے، تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا کہ اذیت دی جائے، خام خواہ اذیت دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے اذیت دی انہوں نے بہتان کا بوجھ اٹھایا، گناہ کا بوجھ اٹھایا، اور اپنے آپ کو حقدار ٹھہرایا بہتان کی سزا کا۔ اللہ کی سزائیں پہ ایسی سخت ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو مسلمانوں کو ناحق تکلیف نہیں دینی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ صدقہ ہے جو اپنے نفس پر کرو گے۔ اللہ اللہ، بھی کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، کسی کو اچھے اخلاق نہیں پیش کر سکتے، بھائی تکلیف بھی نہ دو، تکلیف بھی نہ دو یار، اتنا تو کرو۔ اچھا اس کو بھی صدقہ فرمایا، اللہ،
کہ تم اپنی ذات سے شر دور کر دو. سبحان اللہ. تمہاری وجہ سے، تمہاری زبان سے، تمہاری آنکھ سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے رویے سے، تمہارے پکارنے سے، تمہارے بات کرنے کے انداز سے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. دیکھیں یہ زبان پر ہوتا تھا صحابہ کی، سبحان اللہ رسولہ اعلم. سبحان اللہ. تو اللہ رسول کا ذکر اگر ساتھ کریں کیا حرج ہے؟ صحابہ کرتے تھے بھائی سبحان اللہ. نا. سبحان اللہ. تو صحابہ نے عرض کی اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. اللہ اللہ. جانتے ہو مومن کون ہے؟ عرض کی اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں. سبحان. مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے. سبحان. تو سبحان. کامل الایمان مسلمان کی پہچان رحمت عالمیان محبوب صلی اللہ رحمان علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ دوسرے ایمان والوں کے مال اور جان جو اس سے محفوظ ہوتے محفوظ ہیں. رہے. سبحان. اچھا اب عورتیں عورتوں کو ایذا نہ دیں، سبحان. سبحان. عورتیں مردوں کو بھی ایذا نہ دیں، شوہر کو بھی ایذا نہ دیں، باپ کو بھی ایذا نہ دیں، بھائی کو بھی ایذا نہ دیں، بیٹے کو بھی ایذا نہ دیں، ساس کو بھی ایذا نہ دیں، نند کو بھی ایذا نہ دیں، بھابھی کو بھی ایذا نہ دیں، بہو کو تو چھوڑتے نہیں ہیں بھائی. اللہ کی پناہ باتیں، تانے، تن، مذاق، حق تلفیاں، غیبتیں، چغلیاں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اور دو بچی کتنی پیاری لگتی ہے، پھر یہ بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے، تو بہت پیارے پیارے اس کے انداز ہوتے ہیں. ساس بنتی ہے تو اللہ. ایک جنرل بات کی جا رہی ہے، اللہ کے نیک بندیوں کی کوئی کمی کوئی کمی نہیں ہے. بے شک. تو اب کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اٹھا لینا، استعمال کرنا، خراب کر دینا، اپنے کمرے کا کچرا کسی اور کے سامنے ڈال دینا یا دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دینا، اپنے گھر کا پانی جو دھو کر فرش دوسری طرف بہا دینا، اپنی جان چھٹی کسی کوئی ہوتا ہے تو ہماری بلا سے. تو بیٹیاں اپنی ماں باپ کو جو اذیت دیتی ہیں تو سب کے لیے عبرت ہے کہ یہاں ہمارے رب نے منع فرمایا سبحان. کہ ایذا نہ دو، نہ مرد مردوں کو، نہ عورتیں عورتوں کو. ماشاء. اچھا بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ فلاں عورت کی نماز روزے اور صدقات کی فراوانی کا چرچا ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی روزے رکھتی ہے، صدقات بھی بہت کرتی ہے، پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے. فرمایا آگ میں. استغفر اللہ. استغفر اللہ. عرض کی یا رسول اللہ فلاں عورت کی نماز روزے اور صدقات کی کمی کا ذکر ہوتا ہے، البتہ وہ پنیر کے کچھ ٹکڑے خیرات کرتی ہے، زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی. فرمایا جنتی ہے. اللہ. میرے نبی کو پتا ہے کون جنتی ہے کون دوزخ. اللہ اللہ حضور جانتے ہیں. سبحان. تو اللہ پاک خیر فرمائے ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو رب کائنات نے منع فرمایا کہ کسی کو ایذا نہیں دیں، گناہ اپنے سر نہ لیں اور اپنے آپ کو کسی کو تکلیف دینے کی سزا کا حقدار نہ ٹھہرا لیں. اللہ 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 اللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرتے رہیں اور عبادتیں بھی کرتے رہیں مگر کسی کی دل آزاری کر کے، زبان سے تکلیف دے کر، اپنے کسی عمل سے تکلیف دے کر، ایذا پہنچا کر جہنم کا سامان کر بیٹھیں. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف. اس کا نام ہے امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. حضور آج کن امور کی طرف رہنمائی فرمائیں گے؟ نیو بورن بیبیز کے تعلق سے کچھ صحیح. انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. بچے گھر کی خوشی ہوتے ہیں، کھلتی کلیاں ہیں، گھر کی رونق ہے. بے شک. بچے اور بچیاں جب نانی دادی کے گھر چلے جاتے ہیں، خالہ کے گھر چلے جاتے ہیں، ماموں کے گھر چلے جاتے ہیں تو گھر میں سناٹا ہو جاتا ہے. ایسے پھر کیسی کیفیت ہوتی ہے پھر پتہ جہاں چلتا جاتے ہیں وہاں رونق بن جاتی ہے. جی. تو یہ جو نو مولود بچے ہیں ان کی انتقال کرنے کی شرح پاکستان میں کافی ہے. اچھا. 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ایک سال کے دوران 2,48,000 نو مولود بچے ہلاک ہوئے، اللہ جو کہ دنیا بھر میں بچوں کی جو ہلاکت ہوئی اس کا 10% ہے. اللہ. ٹھیک ہے. تو ان کے جو یہ ہمارے جو یہ پھول ہیں ان کو
احتیاط کرنا، ان کی سیفٹی، ان کی ہیلتھ کیئر کرنا، یہ ماں کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے. درست. اچھا، کچھ پوائنٹس عرض کیے جاتے ہیں جس کو فالو کر کے انشاءاللہ آپ بچوں کی کیئر بہت اچھی طرح اسلامی بہنیں کر سکیں گی. بچے اتنے کمزور پیدا ہوئے کہ فیڈ نہیں لیتے. اب پیرنٹس کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے تسلی بخش تربیت لیے بغیر ہاسپٹل سے ڈسچارج نہ ہو. جلدی ہوتی کہ بچی جو آئی ہم گھر پہنچائیں. بہتر یہ کہ کچھ دنوں کے لیے ہاسپٹل میں رکھیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. جی. بچے کے منہ میں دودھ کی نلکی لگانی نکالنی پڑتی ہے، یہ نرسنگ سٹاف جو ہے وہ بہتر انداز سے کر سکتا ہے. صحیح. اچھا، بچوں کے لیے ماں کا دودھ ہی سویٹیبل ہے. ماں کا دودھ غذائیت اور طاقت کا ذریعہ ہے، اور اس میں امیونٹی جی. یعنی قوت مدافعت بچوں کے لیے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. دودھ پلانے کے بعد ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو کندھے پہ لگا کر اس کی پیٹھ آہستہ آہستہ تھپکیں سبقتے ہیں. اور اس کو سلائیں. تو صحیح. اس سے جو بچے نے جو فیڈ لیا ہے، دودھ پیا ہے، وہ اس کو صحیح. ہضم ہوگا. ماشاء اللہ. جب فیڈر سے دودھ پلائیں تو اب بہت کیئر کی حاجت ہے. فیڈر کو مکھیوں سے بچانا ہے، اس کو بیڈ اسمیل سے بچانا ہے. جیسے ہی یوز کیا اس کے بعد اس کو سیو کرنا ہے. اچھا، پلاسٹک کے فیڈر نہیں، اچھی کوالٹی کے شیشے والے فیڈر استعمال کریں. اتنی مہنگائی ہے. اچھا بھی ڈاکٹر کی فیس اس سے زیادہ ہوگی، پھر وہ آنے جانے کا جو خرچہ ہوگا وہ اس سے زیادہ ہونا ہے. صحیح. اور جو تکلیف ہوگی نا، رات نے بچے نے جو بے ٹائم رونا ہے اور آپ کو سونے نہیں دینا، پھر پتہ چلے گا. ہر ہفتے فیڈر کی نپل جو ہے اس کو چینج کریں. اللہ اللہ. یہ بچوں کا مساج کرنا، ان کو جی. سلانا، آہستہ آہستہ اس کو دبانا، یہ اولڈ فیشن نہیں ہے، دقیانوسی نہیں ہے، بچوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. صحیح. بچوں کی جلد جو سکن جو ہے بہت ہی سینسیٹیو ہوتی ہے. کوئی غیر معیاری پاؤڈر آپ نے یوز کیا، کوئی آپ نے لوشن جو کہ اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا استعمال کیا، تو بچوں کی جلد کو نقصان ہو سکتی ہے. اچھا، بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ جہاں ہاتھ لگے گا وہ یوں کریں گے، تو ان کے ناخن تراشیں، ماشاء اللہ. ورنہ اپنے منہ کو اپنے ہاتھوں سے زخمی کر لیں گے بچے. اچھا، ناخن کاٹنا ہے تو اس میں احتیاط کرنی، کھال نہیں کاٹنی جی. بچہ، ورنہ بچے کو تکلیف ہوگی. اچھا، نومولود بچے پر نیل کلپر کا استعمال آپ کو مشکل لگے تو ایمری بورڈ ناخن گھسنے والا آلہ بھی آتا ہے، اس سے اس کو گھسا جا میں سکتا یہ ہے. اس کا لگا تھا کہ وہ ناخن باریک سے ہوتے ہیں اور بھی نیل دیکھیں، کٹر موٹا ہوتا ہے. بچے کے تو سارے عضو نازک ہیں، خود بھی چھوٹا سا ہے، یہی تو کیئر کرنی ہے. ہاں جی. بچہ چڑچڑا ہو رہا ہے، معمول سے کم آواز نکالتا ہے تو ڈاکٹر کو چیک کرائیں. اچھا، ہر وقت ڈائپر پہنا کر رکھنا ہے کہ آپ کو سکون پہنچے؟ نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکون پہنچایا تھا، ایسے. ہم اپنے نہیں بچے کے سکون کا خیال رکھیں. بیسٹ یہ کہ کاٹن یا سوتی کپڑے کا لنگوٹ پہنائیں. اگر ڈائپر پہنانا ہی ہے تو مسلسل پہنا رکھیں گے تو ان کی رانوں میں ریشز ہو جائیں گے، اس سے ان کو وہ تکلیف ہوگی. تکلیف. ریشز اگر ہو گئے تو اپنی ٹیکنیک یوز نہ کریں، ڈاکٹر نے جو سجیسٹ کیا ہے وہ کریم یوز کریں. بیبی ریش کریمز ملتی ہیں. اچھا، گھر میں تھوڑے بڑے بچے ہوں تو خیال رکھیں کہ بڑا بچہ جو چھوٹے بچے کو پیار، جی. تو اس کو پیار کرنے کا بھی انداز تو معلوم نہیں ہے، وہ پیار کرنے کے انداز میں کہیں چھوٹے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، جی. اس کی کیئر بھی آپ نے کرنی. ماشاء اللہ. بہت ساری باتیں چھوٹے بچوں کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم نے سنی، اور شاید سنتے ہوئے ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمارے گھر کی ہی باتیں ہو رہی ہیں، اور گھروں میں بچوں کے ساتھ ایسے شاید معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں. خیال رکھیے اپنا بھی، بچوں کا بھی، اور بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی اچھی نیتوں کا، اپنے دل کا، کہ دل کے اندر اچھے خیالات رہنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی یاد رہنی چاہیے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی، اولیاء کرام کی یاد رہنی چاہیے، نیکی کی محبت ہمارے دل میں رہنی چاہیے، نیکوں کی محبت ہمارے دل میں رہنی چاہیے. کوئی نیکی نہیں کر سکے اس پر افسوس کی کیفیت ہونی چاہیے کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکا. تو اس پر بھی، یہ بھی ایک مومن کی اچھی علامت جو ہے وہ بتائی گئی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دوسروں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت پیش کرتے رہیے.
انشاءاللہ الکریم نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔